السلام علیکم. آج ہم اولیاء کرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ایک پوری سیریز ہے جو ہم رمضان میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. مختلف اولیاء کرام کا ذکر ہو چکا ہے, ہم بات بھی کر رہے ہیں ان کے متعلق. ایک ولی ہیں جن کا ذکر میں سمجھتا ہوں اگر نہ کیا جائے تو بہتر نہیں ہوگا, کیونکہ ان کی ایک معراج ہے ولایت پہ جس کو ہم پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں. اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان پہ بے شمار راز کھولے ہیں اپنے, اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کا مغز حاصل کر لیا تھا. ان کا نام ہے مولانا روم. رومی کی ایک بات مشہور ہے کہ وہ شمس تبریزی سے ملے, اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. تو سر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مولانا روم جو ہے ان کی زندگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ان کا چینج, ارلی لائف اور پھر شمس تبریزی سے ملاقات جو ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ مولانا روم 604 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. صحیح. اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں انٹلیکچولی بہت ڈیولپڈ ہو رہی تھیں چیزیں. وہ ایرا لوگ بہت سوچتے تھے, اس میں بہت زیادہ کام کیا جاتا تھا. یہ تقریباً وہی زمانہ ہے جب ابن عربی بھی حیات تھے, اور ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی تھی مولانا روم سے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. ان کے والد صاحب کا نام تھا شیخ بہاؤالدین, اور شیخ بہاؤالدین صاحب نے شیخ برہان الدین جو ان کے مرید تھے ان کے حوالے کر دیا تھا مولانا روم کو. تقریباً 25 سال کی عمر میں یہ کونیا چلے گئے. 40 سال کی عمر تک یہ حلب اور دمشق میں رہے. اچھا, اس زمانے میں حلب اور دمشق جو تھے یہ مرکز ہوا کرتے تھے علم اور فنون کا. صلاح الدین ایوبی کے جو بیٹے تھے انہوں نے حلب اور دمشق میں بڑا کام کیا تھا, اور وہاں پر انشور کیا تھا کہ بہت ہیوج تعداد میں مدرسے ہوں جو کہ تصوف بھی پڑھائیں اور ہر طریقے سے مسلمانوں کو گائیڈ کر سکیں. 40 سال کی عمر تک وہ وہاں پہ رہے, اور اس کے بعد ان کا ایک سفر شروع ہوتا ہے جس سفر سے آپ نے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا تھا. مولانا رومی کی ملاقات شاہ شمس تبریز سے, وہ ملاقات بھی اب آپ ہی سنائیے. اچھا سر, اس کی یہ جو ملاقات ہے یہ بڑی خوبصورت ایک ملاقات ہے کہ مولانا روم جو تھے وہ ایک باغیچے میں, کہا جاتا ہے کہ ایک باغ تھا, اس کے پاس ایک دریا بہہ رہا تھا, تو وہاں بیٹھے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ, تو ان کو کچھ بیان کر رہے تھے. تو ان کے پاس کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے, اور اس وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے آ کے پوچھا مولانا روم سے, کہ فارسی میں پوچھا کہ اینچی است, کہ یہ کیا ہے. کتابیں پڑھی تھی تو انہوں نے کہا کہ ای کیلو کال است, کہ یہ دنیا کی باتیں تو مینم دانم, تو نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر بعد رومی اپنے, جس طرح ہوتا ہے ایک استاد کا وقت ہوتا ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں, اس کے بعد وہ آرام کے لیے چلے گئے. تو وہ آرام فرمانے چلے گئے, ان کی کتابیں وہیں پڑھی تھی, شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. تو شمس تبریزی آئے, انہوں نے وہ کتابیں اٹھائی اور پانی میں پھینک دی. تو وہ شاگرد بڑے حیران ہوئے اور بڑے پریشان ہوئے کہ ابھی استاد محترم اٹھیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ یہ کتابیں آخر کہاں گئی, کیونکہ وہ کتابیں جو تھی بڑی محنت سے لکھی جاتی تھی. آج کا دور نہیں تھا کہ اس کی ہر کاپی مل جائے آپ کو یا انٹرنیٹ پہ مل جائے, وہ لوگ لکھتے تھے, کیری کرتے تھے. خیر مولانا روم اٹھے, ان تک آئے, ملاقات ہوئی. تو پریشان انہوں نے کہا کہ شمس تبریزی سے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا اچھا. تو ان کے پاس ایک برتن موجود تھا شمس تبریزی کے پاس. انہوں نے دریا کے پاس وہ برتن رکھا, اور کہتے ہیں کہ وہ سارا دریا جو تھا وہ اس کوزے میں بند ہو گیا, اور ان کو کہا کہ جا کے اپنی کتابیں اٹھا لو. تو انہوں نے جا کے جب کتابیں اٹھائی تو ان کو لے کر آئے, تو اس میں سے مٹی نکل رہی تھی, یعنی کہ انہوں کو جھاڑا جب تو مٹی کے, یعنی کہ وہ گیلی ہی نہیں تھی. تو رومی نے ان سے پوچھا کہ این چی است, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا این حال است تو مینم دانم, یہ وہ حقیقت ہے جو تو نہیں جانتا. تو پھر مولانا روم نے کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. تو پھر مولانا روم کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو حیران ہو گئے, ان کو شروع میں سمجھ ہی نہیں آئی کہ آخر کیا ہو گیا. پھر شمس تبریزی بھی چلے گئے, پھر وہ ان کو ڈھونڈتے رہے. تو اس کے اوپر پورا ایک کلام لکھا ہے مولانا روم نے, کہ جو بڑا مشہور ہے, نصرت فتح علی خان نے اس کو پڑھا ہے کہ نمن بےہودہ گردے کوچا و بازار می گردم, کہ میں ایک عام سا بندہ, میں بالکل میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور میں گھوم پھر رہا ہوں بازار, وہی فارسی کا لفظ ہے کہ میں بازاروں میں پھرتا رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ملا. اور اس کا آخری شعر اگر میں بتاؤں تو بڑا پیارا ہے کہ بیا جانا عنایت کن تو مولا نائے رومیرا, کہ مجھے بیان کرنے کا جو موقع ملا ہے, یعنی کہ میں جو دنیا کے سامنے بیان ہوا ہوں وہ رومی کب ہوا ہے
تو کہتا ہے کہ بیا جانا عنایت کن تو مولانا رومی را غلام شمس تبریزم کلندر وارمی گردم، کہ میں نے شمس تبریز کی جب غلامی کیا نا تو میں نے تب کلندری سیکھی ہے. تو یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رومی ہی رہ جاتے، ایک مولوی رہ جاتے، ان کو وہ نظر ہی ملی ہے تب جب شمس تبریزی سے ملاقات ہوئی ہے. شاہ شمس تبریز ایک صوفی فیملی سے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی پیری مریدی نہیں کی. ایک سوداگر کے بھیس میں کمر بند ازار بند کو بن کے اور اس کو بیچا کرتے تھے اپنی معاش کے لیے. شاہ شمس تبریز بالکل ایک عام ملنگ جیسے ہمارا ایک تصور ہے اسی طرح انہوں نے پوری زندگی گزاری. جس ملاقات کی آپ نے بات کی اس کے بعد بھی ایک دو ملاقاتیں ہوئیں اور پھر یہ دونوں حضرات مولانا روم اور شاہ شمس تبریز 6 مہینے خلوت میں چلے گئے. اور اس کے بعد بہت سارے مورخ اس کو مختلف انداز میں لکھتے ہیں، لیکن ایک بات پہ لوگ بالکل متفق ہیں کہ شاہ شمس تبریز کا بعد میں قتل کر دیا گیا. اور کنہوں نے قتل کیا؟ یہ وہ سپہ سالار ہوتے تھے جو کہ مولانا روم کے، کیونکہ مولانا روم بہت بڑے عالم تھے، شاہی خاندان اور جو سلطان ہوتے تھے اس زمانے میں وہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، تو اپنے ساتھ باڈی گارڈز رکھا کرتے تھے. ان میں سے کسی ایک نے جالس ہو کر ٹوٹل جلن میں شاہ شمس تبریز کا قتل کر دیا تھا. یہ بھی ایک بڑا ہی ڈفرنٹ سا کانسیپٹ ہے جو کہ یہ پتہ لگتا ہے. اور اس کے بعد مولانا روم کو سکون نہیں ملا زندگی میں اور وہ ڈھونڈتے ہی رہے شاہ شمس تبریز کو. ایسا ہی سر شمس تبریزی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھی تھی جس میں انہیں یہ آگاہی ہوئی تھی کہ ایک شخص ہے جس سے تمہاری ملاقات ہونی ہے اور یہ علم تم نے اس کو دینا ہے. تو اس کو علم لدنی کہتے ہیں، جو حضرت خضر علیہ السلام سے ثابت ہے کہ وہ علم جو اللہ نے اپنے اولیاء کو دیا ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز ہوتے ہیں. جب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ شریعت کی معراج پہ پہنچ چکے تھے رومی، یعنی کہ شریعت کی معراج کیا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کیا جائے. اب اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ طریقت کا ہے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جب آپ علم کی معراج پہ پہنچتے ہیں تو علم سے حاصل نہیں ہوتی، اسی لیے کہا گیا کہ علم اور فیض میں فرق ہے. علم جو ہے وہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتا جو عقل، کیونکہ اقبال سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ علم کی انتہا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ علم کی انتہا جو ہے وہ حیرت ہے، کہ جب آپ انسان حیران ہو جائے تو وہ علم کی انتہا ہے. تو ان سے پوچھا کہ عشق کی کیا انتہا ہے، تو انہوں نے کہا عشق کی کوئی انتہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا ایک شعر بولا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگلا مصرع بھی دیکھو کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو عشق کی انتہا نہیں ہے، عشق کی انتہا طریقت سے آتی ہے کہ جب ایسے جواب جو یعنی کہ وہی بات نا جیسے کہ شمس تبریز نے پورا دریا کوزے میں بند کر دیا، یہی کرتا ہے ایک پیر کہ وہ جس کے اوپر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ تمام ان علوم کو، تمام ان سوالوں کو بند کر دیتا ہے. اس پہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک بڑا پیارا شعر ہے. وہ رومی اور تبریز کے جب واقعے کو پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا کہ جو نظر دل کے آر پار ہو جائے، جو نظر دل کے آر پار ہو جائے وہی دل کا قرار ہو جائے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ یہ آئینہ اٹھا لے اپنے سامنے سے، کہیں تجھے خود سے پیار نہ ہو جائے. یعنی کہ اپنی میں کو ختم کر. تبریز نے رومی کی میں کو ختم کیا کہ تو جو مولوی بنا پھرتا ہے، تیری واہ واہ ہے، لوگ تیرا ہاتھ چومتے ہیں، لوگ تجھے عزت دیتے ہیں، یہ عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اگر اس کی عزت کو پانا ہے تو اپنی میں کو ختم کرنا ہوگا. اور وہی والی بات کہ تو تبریز نے کہ جو تھا وہ نظر دل کے آر پار ہو جاتی ہے ولی کی، اور پھر جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ خود نہیں بول رہا ہوتا، اس میں اللہ بول رہا ہوتا ہے. جس عشق کی بات ہم کر رہے ہیں یہ استاد اور شاگرد کا عشق ہے، پیر اور مرید کا عشق ہے. اور ہمارے ایسٹ میں، مشرق میں ان چیزوں کو ایک مختلف زاویے سے دیکھا جاتا ہے. میں یہاں تھوڑا سا حسنین ضرور ذکر کروں گا کہ ہماری ہر خوبصورت چیز کو بدصورت بنانے کی کوشش میں ویسٹ کتنا متمنی رہتا ہے. ہمارا ایک کنسپٹ ہے پیری مریدی میں اپنے پیر کے ساتھ عشق کا، جو کہ بابا بلے شاہ نے پیر رحمت شاہ سے کیا، شاہ شمس تبریز سے عشق کیا مولانا رومی نے، امیر خسرو نے عشق کیا نظام الدین اولیاء سے. اب اس پورے عشق کو کس قدر مختلف اور گھٹیا طریقے سے ویسٹ نے پیش کیا، میں حیران ہو گیا وہ چیزیں پڑھ کے حسین. اینڈ آئی ایم فیلنگ لٹل شیم اباؤٹ اٹ. لیکن یہ بتانا بڑا ضروری ہے ینگ جنریشن کو. LGBTQ کے کنسپٹ پہ پوری وہی ایک رینبو بنا کر اور سامنے رومی کا فیس رکھا انہوں نے، اور یہ پورا بتایا کہ یہ لوگ جو تھے یہ
सेक्स विद सेम लव के कॉन्सेप्ट के साथ थे, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबा बुल्ले शाह, रूमी एंड निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। अब इस कॉन्सेप्ट को इस कदर बिगाड़ दिया गया कि स्क्रोल इन जैसी वेबसाइट, क्विंट जैसी वेबसाइट्स, इनके ऊपर आर्टिकल्स मौजूद हैं। 40 रूल्स ऑफ लव एक किताब लिखी है अलिफ शफक नाम की एक टर्किश खातून ने। मैं एक जगह बैठा डिस्कस कर रहा था तो एक लड़की ने मुझसे सवाल किया कि सर आप ये सूफिया कराम पे बात करते हैं, तो ये एक टर्किश खातून ने किताब लिखी है जिसमें ये कोई बात LGBTQ की तरफ जा रही है। तो मेरे पास सिवाय इसके कोई जवाब नहीं था कि बेटा ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमने बचना है। हमारे हीरोज़ को डिफेम करने के लिए वेस्ट कोई कसर नहीं कभी भी छोड़ेगा। ऐसे ही। और इस चीज़ को जब मैंने देखा गौर से, और मैं अपने पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र यूँ किया कि हम शाह शम्स तबरेज़ और रूमी को उनके सही इश्क, जो कि बेसिकली इन टर्न वो इश्क किधर जाना है, और इश्क तो अल्लाह के पास जाना है, वो तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है। ये तो एक सीढ़ी है इश्क जो कि हमें वहाँ लेके जाती है जहाँ जाने के लिए हम डेस्टिन्ड हैं। बिल्कुल सर, ये जो आप बात कर रहे हैं, यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मार्फत का इल्म है ना, वो हज़रत अली को मिला है। और हज़रत अली का जो रसूलुल्लाह का जो आपस में एक रिलेशन है, वही जो है फिर रूमी और तबरेज़, और ये सुन्नत है उनकी जिसको कनेक्ट करते हैं। तो अब यही होता है कि जब इस्लाम फैल रहा था ना, और स्पेन पहुंच गया था, यूरोप की सरहदें पार कर रहा था, तो बाकायदा स्पाई आते थे और वो देखने आते थे कि आया मुसलमानों में ऐसी कौन सी बात है जिसको बिगाड़ा जा सके। तो मदीना की रियासत तक जब वो पहुँचे तो वहीं से फिर उन्होंने फसाद ढूंढे कि अच्छा भाई किसी की आपस में कोई छोटी मोटी बहस भी हुई थी तो उसको किताबों में ऐसे लिखा जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी बड़ी जंगें हैं। वहाँ से लेकर हर उस खूबसूरत बात को मस करने की कोशिश की गई कि आज मुसलमान कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक बहस बन गई है आज के दौर में। जो आप LGBTQ की बात कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि लोगों को इस तरह कंफ्यूज कर दें कि यंग जनरेशन जो है वो कहे कि भाई हमारे बाउजदाद भी तो ऐसे ही थे, तो कोई उनको फ़र्क महसूस ना हो। लेकिन बात वहीं पर आती है कि हमें इन चीज़ों से बचना है, और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखना है, हज़रत अली की ज़ात को देखना है, और हमने ये देखना है कि आया ये माशरा हमें किधर लेके जा रहा है। हमने उसके पीछे नहीं जाना, हमने वही करना है कि जो इसमें ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो पीर व मुर्शिद का। क्योंकि ये अब वही वाली बात है कि जब वेस्ट में फैमिली सिस्टम टूटने शुरू हुए तो उन्होंने हर चीज़ को ही फ्रीडम का नाम दे दिया। वो समझते हैं हर वियर्ड थॉट एक फ्रीडम है, ऐसा नहीं है। देयर मस्ट बी अ सिस्टम। आप इस दुनिया के अंदर हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन आप लेना छोड़ देंगे आप मर जाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी भी एक सिस्टम के अंदर है। तो जब हर चीज़ सिस्टम के तहत चल रही है तो आपकी जो डेली लाइफ है उसके भी कुछ असूल होने चाहिए। आपने अपना लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत जो है मजबूत कर दिया है, लेकिन व्हाट अबाउट दी आइडियाज़? अगर आइडियाज़ को आप फ्रीली छोड़ देंगे तो बहुत जल्द आपका माशरा तबाह हो जाएगा। इसीलिए आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है। वो इस्लाम को जब देखते हैं ना, वो इसके सिस्टम को देखते हैं, तो वो यही देखते हैं कि ये सिस्टम जो है वो हमारी बात नहीं सुनता, तो वो इसके अंदर कोई ना कोई बात निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कोट्स को अगर मैं लेके आऊँ तो आपकी बात को मैं कनेक्ट करूँगा। बिल्कुल। मौलाना रूमी के कोट्स इंग्लिश में, उर्दू में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में हैं। तो एक जगह फरमाते हैं कि सेट योर लाइफ ऑन फायर एंड देन सीक हु इज़ फैनिंग योर फ्लेम। यानी अपनी ज़िंदगी को आग लगा दो, अपने आप को आग लगा दो, फिर ढूंढो कि तुम्हारी जो आग लगी भी है उसको कौन हवा दे रहा है। सही। ये जो तुमने बात की हसन, ये उसके साथ कनेक्शन है। हज़रत अली ने हासिदों के बारे में क्या कहा है कि इनकी शर से बचो। बिल्कुल, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। और हासिदों के लिए बाकायदा वजीफे बताए गए, आयत बताई गई कि इनसे बचना है। यही चीज़ मौलाना रूम भी कहते हैं। ये वही इश्क है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली करते थे, और उसी की सुन्नत को अपनाते हुए मौलाना रूम ने इतने खूबसूरत कुछ कोट्स बोले हैं जिनको मैं जब जब सुनता हूँ मैं एक नई बात उसमें से महसूस करता हूँ। बिल्कुल। और सर जब मैं इनकी कोट्स पढ़ता हूँ तो वो ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक होते हैं। अब जैसे एक इनका कोट बड़ा मशहूर है कि व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। कुरान में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इंसान को उसके गुमान के मुताबिक मिलता हूँ। अगर इंसान ये सोचेगा कि अगर इंसान मेरे पास गनी होके आएगा तो मैं उसको गनी कर दूंगा, अगर वो छोटी सोच रखेगा तो उसको उतना ही दूंगा जितना वो सोचता है। हज़रत मूसा से भी साबित है कि हज़रत मूसा एक पहाड़ी पे गए तो एक शख्स को देखा, वो बूढ़ा आदमी था, बड़े बड़े बाल थे, तो उसने कहा कि काश अल्लाह मेरे पास होता तो मैं उसके बाल संवारता,
کاش میں اس کے جو ہے داڑھی بناتا. تو انہوں نے کہا کہ کیا جو ہے کفر بک رہے ہو, اللہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ نے اسی وقت کلیم اللہ سے یہ کلام کیا اور کہا کہ تم نہیں جانتے اس کی ڈیفینیشن جو اللہ کے لیے ہے, اس کی انٹینشن محبت کی ہے. وہ اس نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا, تو وہ اللہ کو جیسے امیجن کر سکتا ہے, کیونکہ غریب ہے, بوڑھا ہے, جاہل ہے, وہ جس طرح امیجن کر سکتا ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ اچھی نیت سے سوچ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو وہیں لے کے آتے ہیں کہ گمان جو ہے رومی کا, آپ اس پہ تھوڑا سا آپ بھی, کیونکہ ہمارا ایمان اکثر جو ہے وہ ہل جاتا ہے اس بات پہ کہ بھئی ایک کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا, تو وہی والی بات کہ ہم رزق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن رزق ہمیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس کو میں ایک اور کوٹ سے کریکٹ کروں گا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی بے وقوفی کا کام شروع کرو ایک پروجیکٹ کو, صحیح, جیسے کہ اس وقت لگتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنانی شروع کر دی تھی. ٹھیک, پھر یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں. صحیح, یہیں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جس پہ تم بات کر رہے ہو کہ ہمیں انیشیٹیوز اور ایکسپلوریشن اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. ہم نے اللہ کو ایکسپلور کرنا ہے, پروجیکٹ جیسا بھی ہو ہمارا. اگر ہم اللہ کو ایکسپلور کر رہے ہیں تو وہ حضرت نوح کی کشتی ہی بنے گا, کیونکہ یہ پیغمبر ہم کو سکھانے کے لیے آئے تھے دنیا میں, قصے کہانیوں کے لیے نہیں آئے تھے. تو حضرت نوح کی کشتی جس طرح ایک امپاسبل سی اور ایک اس وقت کے لوگوں کو فلش سی بات لگ رہی تھی, بعد میں اس کشتی میں پوری مخلوق بیٹھ گئی تھی آ کے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر, مولانا روم کی باتوں کو سن کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر ایک لفظ جو ان کے منہ سے نکلا ہے اور جو کتابوں میں آیا ہے وہ قرآن اور سنت کے حوالے سے ہی ہے. بالکل سر, اس میں مجھے ایک بڑا اچھا کوٹ یاد آ گیا رومی کا. وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ورلڈ بیانڈ گڈ اینڈ بیڈ, آئی ول میٹ یو دیئر. یہ ان سے جب اس کا پورا واقعہ, کیونکہ جو ہے انگلش میں تو بس ایک کوٹ مل جاتا ہے, واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک علماء کی بحث ہو رہی تھی, تو رومی کا وہاں سے گزر ہوا, تو آپ وہاں کھڑے ہوئے, آپ نے جب ان کی بحث دیکھی تو انہوں نے کہا کہ مولانا روم کھڑے, ان سے پوچھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوٹ اس وقت کا ہے کہ تم صحیح اور غلط کی بحث میں ہی پڑے ہوئے ہو, اور اس سے آگے جو ہے نا دنیا ہے. یعنی کہ علم کا مغز جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کو جاننا ہے. وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کتنے فرائض ہونے چاہیے, کتنی آیتیں ہوں. جیسے ہمارے علماء ادھر بحث یہ ہو رہی تھی کہ کس صورت کی کیا فضیلت ہے, یعنی کہ دودھ پیتے ہوئے کیا صورت پڑھی جائے, اور اگر بیماری ہو گئی ہے تو کیا صورت پڑھی جائے. تو علماء یہ بحث کر رہے تھے. تو رومی نے کہا کہ دیر از اے ورلڈ بیانڈ گڈ اینڈ بیڈ, آئی ول میٹ یو دیئر. یعنی کہ تم جو انہی باتوں میں پھنسے ہو یہ. اور رومی تو بڑے سخت الفاظ کہے. رومی نے کہا کہ دین کے مغز کو سمجھو, ہڈیاں نہ کھاؤ. یعنی کہ تم ہڈیوں میں پھنس گئے ہو. قرآن کو سمجھو, اللہ کا نعرہ عربی میں لگاؤ, فارسی میں لگاؤ, پنجابی میں لگاؤ, اللہ تک پہنچتا ہے. وہ اسپیسیفک آیتیں نہ ڈھونڈو کہ جس کے اندر تم اس بات کو ڈھونڈ رہے ہو. اگر آپ یہی وہ والی بات ہے اقبال کے شعر پہ میں کر کے آپ کی طرف آتا ہوں کہ اقبال نے کہا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا مگر خدا کو چھوڑ کر. تو ہم قرآن میں وہ وظیفے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس سے میرا جو ہے دودھ بھی پاک ہو جائے, میرا پانی بھی پاک ہو جائے, میرا جسم بھی پاک ہو جائے. لیکن وہ والی آیت ہم بھول جاتے ہیں کہ حسب اللہ و نعم الوکیل, اللہ کافی ہے, باقی سب اللہ دے دے گا. میں جب ہسٹری پڑھتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے کہ جب منگولوں نے حملہ کیا تو ہم بیٹھ کے, ہمارے عالم دین اس وقت بیٹھ کے کیا ڈسکس کر رہے تھے. ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو. وی ہیو بن really wasting our time not understanding Allah and our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اگر ذرا مشکل تھا بھی تو بہت آسان کر دیا اولیاء اللہ نے. اگر ہم ان کی باتوں کو ہی سن کے اپنے اللہ کو سمجھ جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کریں. اب منگولوں کے حملے سے لے کر آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہمارے ساتھ, اس تمام بات کو سمیٹنے کے لیے مولانا روم کے اس پوڈ کاسٹ کو آئی ہینڈ یو اوور ٹو. بالکل سر, میں سمجھتا ہوں کہ رومی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور مولانا روم پر اللہ نے بہت سے ایسے راز کھولے کہ جن کو سینکڑوں سال تک لوگ نہیں سمجھ پائے. آج بھی ان کو پڑھتے ہیں تو لوگ اش اٹھتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ رومی کا ایک اپنا شعر ہے جو انہوں نے شمس تبریزی کے بارے میں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ پیر کامل صورت ذل الہی, پیر کامل صورت ذل الہی یعنی دیدہ پیر دیدہ کبریا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ شمس تبریز سے آپ کو کیا ملا, یہ تو ایک منظور نما لگتا ہے بندہ, آپ نے اس سے کیا ایسا سیکھ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ جو پیر کامل ہوتا ہے نا وہ الہ کی صورت ہوتا ہے, وہ آپ کو الہ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے عبادت کا دل کرتا ہے,
اس کو دیکھ کے خدا سے عشق کرنے کا دل کرتا ہے. یعنی کہ جب آپ اپنے پیر کا دیدار کرتے ہیں تو اصل میں آپ دیدار کبریا یعنی کہ دیدار باری تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اسی بات پہ اختتام کروں گا اور یہ سوال چھوڑوں گا اپنی تمام آڈینس کے لیے کہ کیا ہم رومی کی ان باتوں پہ عمل پیرا ہوں گے اور دین کے مغز کو سمجھیں گے یا کچھ اور ہی ڈسکس کرتے رہیں گے. السلام علیکم.